ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 اس پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے پیچھے جو مضمون اللہ کریم نے شروع کیا وہ سود کھانے کا تھا۔ ذکر جو رب کریم نے جس بات کا شروع کیا وہ کیا تھا؟ سود کھانے کا، کہ اے ایمان والو تم سود کو دگنا اور چگنا کر کے مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر کل جس پر ہم نے بات ختم کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو، کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کریم آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں، میں نے یہ پچھلا اس لیے ریویژن تھوڑی سی کی آپ کے سامنے تاکہ ربط آپ کو بن جائے کہ جو مضمون چل رہا ہے آپ میں ذہن میں تازہ ہو جائے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دو قسم کے لوگوں کی رب کریم نے بات کی، دو قسم کے احکامات رب کریم نے یہاں بیان فرمائے اور دو قسم کے مقامات کا یہاں پر ذکر کیا۔ ایک مقام وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، وہ جو آگ ہے، وہ مقام جہاں پر آگ ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، جس کو دوزخ کہتے ہیں، ایک اس مقام کا ذکر کیا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جس مقام کا ذکر کیا وہ ہے جنت، باغ۔ اور وہ جنت کا جو رب کریم نے ذکر کیا وہ جنت کون سی؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی وسعت سب آسمانوں، اس کی وسعت میں سارے آسمان اور زمین آ جاتے ہیں۔ ایک جنت کی بات کی جا رہی ہے، ایک جنت کی بات کی جا رہی ہے، اس کی وسعت میں سارے آسمان، یہ سبع سماوات کی بات کی جاتی ہے، اور زمین اس میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اب دو اللہ کریم نے احکامات دیے، دو قسم کے مقام کا ذکر کیا اور دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اور مضمون چل رہا ہے سود کھانے کا۔
سود کھانے کا، اور ساتھ اللہ کریم نے آیت کو جوڑا کہ اب میری اور میرے محبوب کی فرما برداری کرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ ربط بین الآیات جس کو کہتے ہیں نا، کہ جو آیات مضمون چل رہا ہے اس میں آیات کا آپس میں جو ریلیشن ہے، ربط ہے، جو میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر رب کریم نے سود کا کیا، ساتھ ہی جہنم کا بھی ذکر کیا، ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر کیا، ساتھ ہی اپنی فرما برداری کا بھی ذکر کیا۔ تو سود جو ہے نا، جس کا ذکر ہم نے پرسوں کیا تھا، یہ اتنا بڑا مرض تھا اور ہے کہ جس کی اللہ کریم کے پاس معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی نہیں۔ اور آگے آئے گا مضمون میں، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے، اس کی میرے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ کسی اور کام کے لیے رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ میری کھلی جنگ ہے۔ اور یہاں رب کریم نے جو اجر بیان کیا، جو یہ بات مان لے گا، یعنی کہ یہ اگر آج اس تحیل تھوڑا سا باندھے نا، کہ جس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب آپ نے دعوت دینی شروع کی لوگوں کی، تو اس معاشرے میں سود جو تھا وہ جائز تھا، حلال تھا، حلال سمجھ کے کھاتے تھے، حالانکہ شریعت موسوی میں بھی یہ حرام تھا، لیکن وہ حلال کر کے کھاتے تھے جیسے ہم حلال کر کے کھاتے ہیں۔ تو اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام لوگوں کو دیا تو چنبے کی بات تھی کہ کاروبار سارے کا سارا جو تھا وہ سود پر چلتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے، لوگوں سے مال کا منافع لیا جاتا تھا حرام طریقے سے۔ تو ایسے مقام میں آ کے، اور یہ آیات مبارکہ جو ہے نا، یہ احد غزوہ احد کے بعد کی ہیں، اور آپ کو مکہ سے مدینہ تشریف لائے ابھی 2 سال، جو 2.5 سال ہی گزرے تھے، تو نئے نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان میں انصاری بھی تھے، یہود بھی تھے، زیادہ تعداد جو تھی وہ جو مدینہ میں رہتے تھے وہ یہود تھے، تو ان کا بزنس ہی یہ تھا۔ تو اب اللہ کریم نے جب منع کیا کہ مت کھایا کرو، تو ساتھ پھر دونوں باتوں کا بھی ذکر کر دیا تاکہ کوئی چیز اندھیرے میں نہ رہے انسان کی، کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کریم کی فرما برداری نہیں کر رہا۔ اب ایسے مضمون کو لے کر اگر چلے نا، کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ قطعی طور پر نہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، نہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کر رہا، رب کریم نے یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ تم پر رحم نہیں کیا جائے گا، تم پر جو غیر فرما بردار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، وہ آگ جس سے رب کریم ڈرا رہا ہے، جہنم۔ سود کا لین دین کرنے والوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو اللہ کے اس حکم پر ڈر گیا اور رک گیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے سر کو تسلیم خم کر لیا، جھکا دیا کہ مولا جیسے تیری مرضی، جیسے تیرے محبوب کی مرضی۔ ظاہری طور پر ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو بے شک، نقصان ہوتا ہے تو بے شک، لیکن ہمارا فائدہ، ہمارا نقصان تیری ذات کے ساتھ ہے، تیرے محبوب کی ذات کے ساتھ ہے۔ جیسے تو حکم فرمائے ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو کہتے ہیں فرما برداری۔ تو جس نے اپنے نفع اور نقصان کو چھوڑ کر اللہ کی بات کو سنا اور اللہ کے رسول کی بات کو سنا، وہ اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں آ گیا، اور جو اللہ کا فرما بردار ہو گیا اس کو اللہ کریم نے فرما دیا کہ تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اب 2 طرح کی طبقات اللہ کریم نے تقسیم کر کے رکھ دیے یہاں پر، بلکہ آپ الف لام میم سے والناس تک پڑھیں گے تو طبقات آپ کو 2 ہی ملیں گے۔ اللہ کریم کا بیان کرنے کا انداز، واقعات اور ہوں گے،
احکامات ہو رہے ہوں گے، لیکن ذکر دو ہی قسم کے لوگوں کا کیا جا رہا ہے، ایک ایمان والے جنہوں نے مان لیا، اور ایک کافر منکر جنہوں نے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ کس کو؟ اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی بات کو۔ کس کو ماننے سے انکار کیا؟ اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کی بات کو۔ اللہ کو ماننے سے انکار ہی نہیں کیا، یاد رکھیے گا۔ یہود بھی اللہ کو مانتے تھے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے، اور مشرک اور جو کافر تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ تو اللہ کو ماننے یا نہ ماننے کی یہاں پر بات اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننے کی جا رہی ہے۔ تو جس نے انکار کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے میں نے جہنم تیار کر کے رکھی۔ تو اب جو مان گیا، جس نے زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امنا صدقنا کا نعرہ بلند کر دیا، اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے میں نے ایسی جنت رکھی ہے کہ یہ جس زمین پر تو آباد ہے، یہ ساری کی ساری زمین اور ساتوں آسمان اس کی وسعت میں سما جاتے ہیں۔ ہم جس مادی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم مرلوں پر جگڑتے ہیں، جی مرلوں پر جگڑتے ہیں۔ 1 کنال 2 کنال 4 کنال کی کوٹھی بنانے کے لیے جو حلال حرام ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، اور رب کے اس وعدے کی طرف ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ رب کے اس وعدے کو کبھی ہم نے یاد ہی نہیں کیا کہ انسان جہاں پر تو یہ ساری کی ساری محنت کر رہا ہے، 50 سال 60 سال 70 سال لگا کر تو 2 کنال کی کوٹھی بنانے کے لیے ساری زندگی تو نے اپنی خوار کر دی، یہ تو تیرے پاس رہنی نہیں۔ جتنی بھی مشقت کر لے انسان، جتنی بھی تگو کر لے، اربوں کھربوں ڈالر اکٹھے کر لے دنیا میں انسان ساری زندگی، تو انسان وہ تو تیرے پاس رہنے ہی نہیں۔ جیسے ہی تیری سانس کا بندھن ٹوٹے گا تیرا، وہ سارے کا سارا پرایا ہو جائے گا، تیرے ہاتھ میں کچھ۔ تو ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ زبان سے وہ کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہتے ہیں مولا کہ ہم تجھ کو بھی مانتے ہیں، تیرے رسول کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، لیکن کہاں مانتے ہیں؟ کیسے مانتے ہیں؟ ہر حلال حرام طریقے سے دولت کو اکٹھا کرنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، جائیداد کو بنانا، چاہے کسی کا حق غصب کر کے، کسی کی زمین کو اپنی زمین کے اندر شامل کر کے 2 منزلہ مکان بنانا، 3 منزلہ مکان بنانا، کنالوں کے اوپر محیط کوٹھیاں، 4 کنال کی کوٹھیاں، 6 کنال کی کوٹھیاں، اور ویلاز بنے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اس زندگی کے لیے جس نے ختم ہو جانا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں کہ ابھی ہے، اور ابھی یہ سارے کا سارا سامان جو ہم کر رہے ہیں، یہ کس زندگی کے لیے کر رہے ہیں جس کی خبر ہی نہیں۔ جو میرے پیدا ہونے سے پہلے جس کا موت کا وقت مقرر کر دیا کیا، اس زندگی کے لیے ساری باغ دوڑ کر رہا ہوں، اور حرام اور حلال کو مکس کر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں۔ لیکن اس آخرت کا کیا بنا جس پر میں ایمان لے کر آیا؟ اس ملاقات کا کیا بنا جس کو میں اپنے سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں کہ مولا تیرے پاس میں نے آنا ہے؟ اور اس زندگی کا کیا بنے گا جس کو کبھی موت نہیں آنی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ تو اللہ کریم یہ جو دعوت دیتا ہے انسان کو بار بار، ایک اپنے احکامات کو بدل کر، اپنے واقعات کو بتا کر، نبیوں کی واقعات، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کے، تو ہم نے کبھی اپنے اس ذہن میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کی کہ رب کریم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں وہ بار بار اس طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ قرآن کی شکل میں وہ کرتا رہے گا کہ بندو کس بھول میں تم پڑے ہو؟
جو نظام تو نے اپنا رکھا ہے، جو زندگی کا سسٹم تم نے بنا رکھا ہے، یہ تو سیدھا تمہیں دوزخ میں لے کر جائے گا۔ مانا کہ ایمان والوں کی زندگی میں دنیا میں تلخیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ تلخیاں اس مسرت کے مقابلے میں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہم نے دیکھا نہیں، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جہاں مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یہ بدبختی کی انتہا ہے، یہ بدبختی کی انتہا۔ ایمان والے کی زبان پر یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ یہاں میٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ بھئی اگلا تو رب کریم کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، ابھی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتب بڑی بڑی ہیں کہ جنت اس طرح کی ہوگی، اس طرح کے محلات ہوں گے، وہاں یہ ملے گا، یہاں یہ ملے گا، وہاں یہ ملے گا، اور کس قسم کی سند چاہیے ایمان والے کو، سب کچھ تو کھول کے اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ اگر ایسا کر کے آؤ گے تو تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ اور اگر یہ واقعی ایمان والے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے، تو میرے بھائیوں قید خانے میں سہولتیں انسان کو میسر نہیں آتی۔ وہاں تو جو کھانے کو جو بھی مل جائے، دال مل جائے، شورے والی مل جائے، اس میں روڑے بھی ہوں، مرچ نہ بھی ہو، نمک زیادہ بھی ہو، جو قید خانے میں ہوتا ہے اس کو وہاں پر سہولتیں میسر۔ تو جب آقا نے کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ، تو ہم کن مسرتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کن مسرتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دنیا کی متاع، دنیا کی دولت، رب کریم نے کہا یہ ہے ہی دھوکا، یہ ہے ہی دھوکا۔ تو ہم تو سیراب کا شکار ہیں۔ اب ان 3-4 آیات کریمہ میں جو ہم نے 2-3 دنوں میں تلاوت کی، اگر انسان فیصلہ کرنا چاہے اپنی زندگی کا تو یہ 4 آیات ہی کافی ہیں انسان کے لیے، کہ تو رب کی مانے گا تو تجھے ایسی جنتوں سے نوازوں گا کہ جس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب 7 سماوات، 7 آسمانوں کی ہم کیسے پیمائش کر سکتے ہیں، ہم کیسے احاطہ کر سکتے ہیں؟ چلو زمین کی تو ہم نے پیمائش کر لی، جو سارے 7 آسمانے ہیں اس کے اندر جو کائناتیں بسی ہوئی ہیں، آپ کیسے کون سا فیتہ لے کر ناپیں گے؟ تو بندے ایک فرما برداری کی شرط رکھی رب کریم نے کہ تو صرف ایک کام کر، کیا؟ فرما برداری کر، تجھے ایسی جنت سے نوازوں گا کہ جس کا تو احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو ایک نعمت ہے، یاد رکھیے گا یہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت جب بھی رب سے مانگو جنت فردوس مانگو، جنت، یہ ضمن میرے ذہن میں بات آ گئی، جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ جنت، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جنت۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ جنت ہے۔ بس جو بھی جنت ہو، جنت ہے نا، اب یہ ملے گی کن کو؟ فرما برداری کرنے والوں کو۔ کن کو ملے گی؟ فرما برداری کرنے والوں کو۔ اور یہاں اللہ کریم نے جو لفظ استعمال کیا، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، بنا کر رکھی ہے، کہ میرے ماننے والے، میرے پیار کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے بنا کر رکھی ہے۔ وہاں جا کر بنانے کی حاجت اللہ نے پہلے سے بنا کر رکھی۔ میرے مہمان آنے والے ہیں، میرے اتنی فکر ہے رب کریم کو اپنے بندوں کی کہ بندہ زمین پر آباد ہے، ابھی زمین پر آباد ہے، رب کریم نے اس کا ٹھکانہ وہاں پر بنا کر رکھا ہوا کہ میرے دوست آنے والے۔ یہ تو ایک مقام ہے، یہ فرما برداری کی ایک حد ہے جو اللہ کریم مانگ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے اور میرے رسول کی غلامی میں آ جاؤ تو تمہیں جنتوں سے نواز دوں گا۔ تو ہم دنیا میں جنتیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، 2 مسرتیں کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، 2 مسرتیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، دنیا کی مسرت اور آخرت کی مسرت۔
کبھی کٹھی میسر نہیں آئیں گی۔ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک پڑھ کے دیکھ لیں، کون سا ایک ایسا نبی ہے جس نے آزمائش میں زندگی نہ بسر کی ہو؟ ماسوائے چاند 100 نبی کو اللہ کریم نے ایکسیپشن دی، سلیمان علیہ السلام ان کو سلطنت عطا فرمائی، لیکن آزمائش میں وہ بھی پڑے، آزمائش ان پر بھی بڑی زیادہ آزمائشیں آتی رہی ان پر، داؤد علیہ السلام پر آزمائشیں آئی، لیکن باقی انبیاء کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھ لیں آپ کو تو مسلسل ابتلا میں زندگی بسر کی انہوں نے، اور ہم ان کے ماننے والے چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں بھی مسرت میسر آئے اور آخرت میں بھی مسرت میسر آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ممکن ہے، اللہ چاہے تو ممکن ہے، لیکن ہماری تلاش غلط ہے، ہماری جستجو غلط ہے۔ ہم اگر اللہ کی چاہت کے لیے اپنی چاہت کو ترک کر دیں گے تو دل کو خود بخود اطمینان مل جائے گا، پھر مال پاس ہو یا نہ ہو انسان کو کوئی پشیمانی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ تو جب پشیمانی اور پریشانی نہ رہے گی تو مسرت تو کہتے ہی اسی کو ہے کہ انسان نہ پریشان ہو نہ پشیمان ہو، اسی کیفیت کا نام مسرت ہے میرے دوستو، یہ کسی اور چیز کا نام مسرت ہے۔ غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، پشیمانی ہو، یہ ساری کیفیات ہیں نا۔ تو جب رب کے ساتھ تعلق جڑ گیا اور اطمینان دل کو مل گیا تو باقی مسرت کہاں پیچھے رہ گئی؟ ہاں، اگر دنیا میں اور آخرت میں مسرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ دنیا کو ترک کر کے دنیا والوں کے ساتھ تعلق، دنیا والے کے ساتھ تعلق پیدا کر، پھر اس کی مرضی پر چھوڑ دو، وہ بھوکا رکھے تو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے تو پیاسا رکھے، مالدار رکھے تو مالدار رکھے، مفلس غریب رکھے تو غریب رکھے، اس کی مرضی، اس کی منشا، مولا جیسے تو چاہے۔ لیکن یہ سودا اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے تو انعام اتنا بڑا ہے، اسی لیے تو انعام اتنا بڑا ہے کہ آزمائش بہت بڑی ہے۔ اور کیا ہر ایک کو جنت الفردوس مل جائے گی؟ نہیں، جنت کے بھی کئی طبقات ہیں، کئی طبقات ہیں، انسان کے عمل کے مطابق رب کریم ان کو مقامات میں، یوں سمجھ لیجئے نا، کسی کو 3 مرلے کا پلاٹ ہوگا، کسی کا 5 کا ہوگا، کسی کا کنال کا ہوگا، کسی کا ولا ہوگا، کسی کا فارم ہاؤس ہوگا، اور کئیوں کی جنت ایسی ہے کہ جہاں حد نگاہ تک جہاں تک دیکھے گا ساری ملکیت اسی کی، الاٹمنٹ اس کی ہوگی، یہ تیری ہے، جہاں تک تیری نگاہ جا رہی ہے سارے کا سارا تیرا۔ لیکن یہ چھوڑا کس پر رب کریم نے؟ جہنم میں چھلانگ لگانا یا جنت کی سیریں کرنا چھوڑا کس پر؟ انسان پر، کہ بندے اب تیری مرضی ہے، اب تیری مرضی ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، میری گرفت نہیں ہے، میں پکڑ کر سیدھا نہیں کروں گا۔ جی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اگر میں چاہتا کہ ساری ہی دنیا سیدھی ہو جائے تو میرے لیے کون سی مشکل بات؟ جی کن کہتا تو سارے ایمان والے ہو جاتے۔ جی لیکن یہ جو سسٹم اللہ کریم نے بنایا نا، انسان کو ذات پیدا کیا، پھر 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے، قرآن بھیجا، کس لیے؟ کہ اب میں دیکھوں کہ میرے کون سے، میرے کون سے، بس وہ اپنوں کے لیے وہاں اس نے جنت تیار کر کے رکھی ہے اور غیروں کے لیے جہنم بنا کے رکھی۔ پنجابی میں یعنی کہ آسان سی بات، پنجابی اردو میں آسان بات، کہ جنت جو رکھی اس نے کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ اب میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں اس کے اپنوں میں اپنا شمار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے غیروں میں اپنا شمار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اپنے اس کے کون ہیں؟ جو اس کے اور اس کے محبوب کی بات پر لبیک کہتے ہیں، خالی نہیں کہتے لبیک یا رسول اللہ، نہ نعرہ نہیں، عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ جب بھی آواز آئے رب کریم کی طرف سے کہیں کہ مولا ہم حاضر ہیں، ہم فعل میں، کردار میں، گفتار میں، اطوار میں، افعال میں، ہر چیز میں جب بھی رب پکارے کہیں مولا ہم حاضر ہیں، تو تب جا کر رب کریم نے وہ جو انعام رکھا ہے تمہارے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، وہ ہم کو میسر آ جائے گا۔ ورنہ اگر ہم غیروں والا رشتہ اپنے رب کے ساتھ جوڑیں گے تو غیروں کے لیے تو رب نے بتا دیا کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ میں نے تیار کر رکھی۔ اب گلہ اور شکوہ
نہ رب سے نہ رب کے رسول سے کیا جا سکتا ہے، نہ کر سکے گا کوئی. کیوں کہ رب نے تو فیصلہ سنا دیا کہ میرے ہو جاؤ گے تو سب کچھ تمہارا ہے، میرے ہو جاؤ گے تو سب کچھ تمہارا. ہم ہی غلطی پر ہیں کہ ہم اس کو اپنا سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو اپنا سمجھتے. بس رب کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے آنکھوں پر پڑا ہوا یہ پردہ ہٹا دے، اس دنیا کی جو محبت نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے، رب کریم ہمیں بینا کر دے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ مولا تیرے ہی ساتھ اور تیرے ہی محبوب کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہی ہماری عافیت ہے اور ہماری خیر ہے. اللہ کریم آپ پر مجھ پر کرم کرے، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہدایت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، طلب عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.